السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، عالمگیر مسجد کے پاس ایک سرکاری ایجنسی آئی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کا انٹرویو کر رہی تھی۔ تو اس نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون سا طرز حکومت سب سے اچھا ہے؟ جمہوریت اچھی ہے، ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے، صدارتی نظام اچھا ہے، پارلیمانی نظام اچھا ہے؟ تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے مجھے واقعہ روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس انٹرویو کرنے والے سے کہا کہ یہ سارے نظام شاید اچھے ہوں برے ہوں تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو وقت بتائے گا، دنیا میں اس کے مختلف تجربات اور مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسے نظام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب اس نظام کے اندر کوئی شخص گناہ کرتا تھا اور اس کو اس گناہ کی سزا کا بھی معلوم ہوتا تھا، وہ خود ہی آ کر عدالت میں آ کے قاضی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سزا دیجیے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اور وہ نظام حکومت ہے 1400 سال پہلے کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دنیا پر پیش کیا اور مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کو قائم کیا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کیا، اور جس کے لیے جو میں نے آج موضوع بھی چنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کی روایت ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا ان کے پاس سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہیں واپس گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چلے گئے، اگلے دن واپس آئے۔ تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس والی روایت کو لے لیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، تو وہ دوسری طرف سے آئی اور پھر آگے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا، پھر وہ تیسری طرف آئے دوبارہ اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا، اور پھر چوتھی دفعہ حضرت ماعز نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب چونکہ اس کے بارے میں کئی روایات ہیں تو میں آپ کو ان کا تتمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ ابوبکر مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتایا۔ تو خاموش ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، معاملہ ختم۔ لیکن ان کو قرار نہیں آیا، وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے، کہا کہ عمر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے بھی کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کو پھر بھی قرار نہیں آیا اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے 4 دفعہ انہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، تو پھر آپ نے اس سے پوچھا، ماعز سے پوچھا، ماعز تم ایسا تو نہیں تم نے کسی خاتون کو نامحرم کو دیکھا ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زنا ہو گیا تم میرے پاس آ گئے، یا تم نے اس کو چھو لیا ہو یا تم نے اس کو بوسہ دے دیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا
کہ یہ بتاؤ کہ بھائی اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا یہ عقلی طور پہ صحیح ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل الی قومہ، اس کے برادری خاندان والوں کی طرف کسی کو بھیجا، پوچھوایا کہ بھائی یہ دماغی طور پہ ٹھیک ہے؟ اور کہا لوگوں نے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو اس نے کہیں سونگو، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں تو نہیں ہے؟ اور صحابہ نے سونگا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشے میں نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بارے میں حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نشے میں بھی نہیں ہے، اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے، یہ مجنون بھی نہیں ہے، اور یہ 4 دفعہ کے اقرار بھی کر رہا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ آ رہا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اس پہ حد کو جاری کر دیا جائے. پھر پوچھا آپ نے کہ یہ شادی شدہ ہے کنوارا ہے؟ بتایا گیا یہ شادی شدہ ہے. اور شادی شدہ کی سزا، اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسلامی شریعت کے اندر اس کے لیے حد ہے، اور حد یہ ہے کہ شادی شدہ شخص کو زمین کے اندر آدھا گاڑا جائے گا اور پھر اس کو پتھر مار مار کے رجم کیا جائے گا. اور اس رجم کو عمل کو ایک قوم، یعنی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے رات کے اندھیرے میں کسی بند جگہ پر، چھپ کے نہیں ہوگا، یہ عوام کے سامنے ہوگا، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ملے کہ اگر ایسا گناہ کیا جائے گا تو اس کی سزا کیا ہے. ویسے ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر تو تمہارے کوئی آپس میں مسئلے مسائل ہیں، جھگڑا ہے، کوئی بھی تنازع ہے، اس کو آپس میں حل کر لو. لیکن اگر تم اس کو قاضی کے پاس لے آئے تو اب اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون فیصلہ کرے گا، اب فیصلہ ہوگا اور فیصلے پہ عمل بھی ہوگا، اب معافی نہیں ہے، اب کوئی ریٹرن نہیں ہے. ورنہ اپنے تعاف الحدود قبل ان تاتونی بھی اپنے معاملات کو خود ہی ختم کر لو میرے پاس آنے سے پہلے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے. ان کو رجم کرنے کے لیے زمین میں گاڑا گیا، پھر پتھر مارنے شروع ہوئے. جب پتھر لگنے شروع ہوئے تو ان کو پتھروں کی تکلیف پہنچی، اور حضرت ماعز وہاں سے نکل کے بھاگے، اور وہ بھاگ رہے تھے کہ ان کو، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ وہاں سے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اونٹ کی ہڈی سے حضرت ماعز کو مارا، اور اس سے حضرت ماعز ہلاک ہو گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ اس طرح عبداللہ بن انیس کے ہڈی مارنے کی وجہ سے حضرت ماعز کا انتقال ہو گیا، وہ ہلاک ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ یہ اس کو بھاگنے دیتے، وہ کہیں چلا جاتا، جا کے اللہ سے معافی مانگتا، معاملہ ختم ہو جاتا، تم نے کیوں مارا اس کو؟ اب اسی طرح کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور آ کے اللہ کے نبی سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ توہنی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جاؤ یہاں سے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد وہ واپس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہنی، اور آپ نے پھر اس کو جواب نہیں دیا. تو آپ نے اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کیا اسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے ماعز کے ساتھ کیا تھا؟ میں حاملہ ہو گئی ہوں. اور ماعز نے اصل میں ایک لونڈی کے ساتھ زنا کر لیا تھا، اور اسلام کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر کوئی عورت غلام بھی ہے، لونڈی بھی ہے، تو بھی اس کے ساتھ زنا نہیں ہو سکتا. صرف وہ شخص جو اس کا آقا ہے یعنی مالک ہے، وہ اس کے ساتھ قربت اختیار کر سکتا ہے، اس صورت میں کہ اس کا کوئی اپنا شوہر نہ ہو. اور اگر اس کا کوئی شوہر ہوگا اور اس کا مالک یہ چاہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے، تو پہلے اس کو اپنی عدت گزارنی پڑے گی، اس کے بعد اس کا مالک اس سے قربت کر سکتا ہے. تو اس عورت نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہنی، مجھے پاک کر دیجئے، آپ کیوں مجھے ماعز کی طرح واپس بھیجتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں سزا ملے، تمہارے بچے کا کیا قصور ہے؟ جاؤ یہاں سے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. اب آپ سوچئے
کہ آج دنیا میں اسلام کے بارے میں تصور یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بس گردن اڑا دو، حدیں جاری کر دو، رجم کر دو، یہ کر دو اور وہ کر دو، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز کے اعتراف گناہ کے باوجود اس کو چانس دے رہے ہیں کہ جاؤ 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 جاؤ، کیوں ہمارے پاس آتے ہو، اللہ کی زمین وسیع ہے، چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، معاملہ ختم، تم جانو تمہارا رب جانے، تم نے سچی توبہ کر لی، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ چاہے معاف کر دے گا۔ لیکن وہ حضرت ماعز اور یہ عورت غامدیہ، آپ ان کے ایمان کا لیول چیک کریں، آپ ان کے ایمان کا لیول چیک کریں کہ ان سے گناہ ہو گیا اور ان کو قرار نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی نہیں ملے گی آخرت میں، میری آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اور آج ہم پہاڑوں جتنے گناہ کر لیتے ہیں اور ہمیں تو ڈکار بھی نہیں آتا، حق مار دیتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، وراثت کے مال کھا جاتے ہیں، اور ہمیں تو ڈکار بھی نہیں آتا۔ اور وہ حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ، اور جب ان کو رجم کیا گیا تو رجم کرنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں لوگوں میں دو جماعتیں بن گئی۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ یہ تو شخص ایسا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس گناہ نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا، بڑا گنہگار آدمی تھا یا بڑا گنہگار آدمی ہے۔ اور دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں، اس نے ایسی زبردست توبہ کی کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خود اعتراف کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اگر کسی امت پر یعنی کسی جماعت پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ اور حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ بہرحال اس عورت کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی تمہارے بچے کا کیا قصور ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، جاؤ جب بچہ ہوگا پھر آنا۔ اب پتہ نہیں کتنے عرصے بعد بچہ ہوا، 1 مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، کس کو معلوم۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ عورت واپس آئی، اس کے گود میں بچہ، اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اب اس عورت کے پاس دنیا میں کتنے چانسز موجود تھے کہ وہ نہ آتی، لیکن اس کا ایمان، اس کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف، اس کو جہنم کی سزا کا خوف، کہ اس کے باوجود وہ اپنے بچے کو لے کر آگے اور آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپس جاؤ، اگر تمہیں مار دیا جائے، تمہیں سزا دے دی جائے تو اس بچے کا کیا ہوگا، جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ پھر وہ عورت واپس چلی گئی اور کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو لے کر آئی، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ روٹی کھا رہا تھا، وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین نہیں، مجھے پاک کر دیجیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اور پھر اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب یہ رجم کی جا رہی تھی تو ایک پتھر جو اس کو مارا جا رہا تھا وہ اس کو لگا اور اس کے جسم سے خون نکلا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آ کے چھوا، ان کے چہرے پہ چھینٹ پڑی۔ حضرت خالد نے اس عورت کو برا بھلا کہا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس عورت کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد رک جاؤ، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ، اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے، لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہ، اگر لوگوں کے مال لوٹنے والا، لوگوں سے ناجائز پیسے چھیننے والا، ان کا مال غصب کرنے والا اگر توبہ کر لیتا تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی۔ ایسی توبہ قبول کی اس عورت نے، ایسی توبہ کی اس عورت نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے دل میں ایمان ہو اس کو آخرت کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ اور یہ صحابہ ہیں، ان کی کیا بات تھی، ان کے ایمان، لیکن کم از کم ہم سوچے تو صحیح اپنے بارے میں کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں کتنے شرمندہ و پریشان ہوتے ہیں۔
ہم کتنا اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم کتنا اس فکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا، ہم کس طرح اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد گناہ کرتی ہے، خطا کار ہے۔ خیر الخطائین التوابون، اور بہت زیادہ خطا کرنے والے، بہت زیادہ اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان ہے، صحابہ سے بھی غلطی ہوتی، ایک صحابی تھے ان کو کئی دفعہ حد پڑی شراب پینے کے اوپر، تو ایک دفعہ جب ان کو حد کے لیے دوبارہ لے جایا جا رہا تھا شراب پینے کی، تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں کچھ کہا، تو اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کہو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ ایک انسان ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کا معنی نہیں ہے کہ ہم سب اب اس کو برا بھلا کہنے لگیں، اس کے بارے میں برے بات کرنے لگیں، اس کی غیبت کرنے لگیں، اس پہ الٹے سیدھے القابات دینے لگیں۔ نہیں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت ماعز اور اس غامدی عورت سے بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب توبہ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، ان کا نماز جنازہ پڑھی، اور صحابہ کو کہا ہرگز ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا، جس سے بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں اس کے گناہ کی سزا مل جائے اور وہ سچی توبہ کر لے تو آخرت میں پھر اس کے لیے سزا نہیں ہے، آخرت میں اس کو اللہ معاف کر دیں، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی گناہ کی سزا بھی پالی اور اللہ سے سچی توبہ بھی کر لی، تو آخرت میں پھر اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلامی قانون کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کر کے گناہ سے بچ جائے، سزا سے بچ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ کو سزا مل جائے۔ اس کو ایک اور طریقے سے یوں کہہ لیں کہ دنیا کے قانون کے اندر، ہمارے ملک کے قانون میں بھی یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور کسی کے بارے میں کوئی کمپلین کی جائے تو اس شخص کو گنہگار تصور کیا جائے گا جب تک وہ شخص اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر دے گا۔ یعنی اگر دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اب جھگڑا ہو گیا، ان میں سے ایک شخص اس کے خلاف دوسرے کے خلاف FIR کٹوا دے تو حکومت کیا کرتی ہے، پولیس کیا کرتی ہے؟ پہلے معلوم کرتی ہے گنہگار کون ہے یا پہلے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے؟ پہلے اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے اب تم ثابت کرو تم گنہگار نہیں ہو، جس کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت لے کر آئے گا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ گنہگار ہے۔ اور دنیا کا نظام الٹا ہے کہ وہ بیچارہ بے گناہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی زندگی لگا دیتا ہے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے میرے پہ جھوٹا پرچہ کٹوا دیا، میں تو جانتا بھی نہیں معاملہ کیا ہے، اور وہ پوری زندگی عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، جو FIR کٹوانے والا ہے باہر گھوم رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اسلامی نظام اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ وہ قانونی نظام ہے، یہ وہ نظام حکومت ہے، قانون ہے کہ اگر دنیا میں رائج ہو جائے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ رائج ہو جائے، تمام قوانین کے ساتھ رائج ہو جائے، تمام اسلامی اصولوں کے ساتھ رائج ہو جائے، تو ایسے لوگ معاشرے میں آتے ہیں کہ جو اگر گناہ کرتے ہیں تو آگے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا۔ تو زنا کی جب سزا یا حد جاری کی جاتی ہے تو اس میں کسی بھی شخص کو زانی قرار دینے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آ کے خود اعتراف جرم کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف 4 گواہ لائے جائیں اور چاروں گواہ آ کے بالکل واضح انداز میں گواہی دیں، جن چاروں کی گواہی میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو۔ قاضی ان سے سوال کر کے چیک کرے گا کہ یہ چاروں سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتاؤں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر میرے زمانے تک میرے پاس ایسی کوئی کیس ہسٹری نہیں ہے کہ جس میں کسی شخص کو زنا کی سزا ہوئی ہو 4 گواہوں کی وجہ سے۔ اعتراف گناہ پر تو رجم ہوا ہے، 4 گواہوں کی گواہی پر رجم نہیں ہوا۔
کیونکہ ان 4 گواہوں کی گواہی بڑی اہم ہے. قاضی ان سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب تم نے ان دونوں کو دیکھا تھا تو ان دونوں کے کپڑوں کا رنگ کیا تھا, جس چادر پہ وہ موجود تھے اس چادر کا رنگ کیا تھا. اور چاروں کو الگ الگ بلا کے پوچھے گا, ذرا سا بھی فرق آ گیا تو پھر حد قذف جاری ہو جائے گی. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے زمانے سے لے کر میرے زمانے تک میرے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے جہاں 4 گواہوں کی وجہ سے کسی کو زنا کی سزا ہوئی ہو. اگر کسی کو زنا کی سزا ہوئی تو اعتراف جرم پر ہوئی کہ میں نے یہ گناہ کیا. یعنی اسلامی نظام ایسا ہے کہ کوئی گنہگار تو سزا سے بچ سکتا ہے, کسی بے گناہ کو سزا ہونا بہت مشکل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ شریعت کا مزاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے رحم, کہ وہ عورت چلی جاتی نہیں آتی واپس. اللہ کے نبی نے تو کوئی اس کے پیچھے پولیس نہیں لگائی کہ بھائی 2 آدمی اب اس کی نگرانی کریں گے, کہاں جاتی ہے, شہر سے باہر نہیں جا سکتی, کوئی پابندی ہو, کچھ نہیں. جاؤ اللہ سے معافی مانگو, جاؤ, ہمیں نہیں معلوم, تم جانو تمہارا رب جانے. جو گناہ رات کے اندھیرے میں ہو گیا وہ تمہارے اور رب کے درمیان ہے, ہمارے سامنے کیوں لاتے اس کو. اسی طرح اپنے گناہوں کو بھی نہیں لانا چاہیے اور دوسروں کے گناہوں کو بھی نہیں لانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہ لوگوں کو بتا دیں پھریں کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. یہ بھی نمیمہ بازی ہے, اس کو بھی منع کیا گیا ہے. غیبت ہے, تہمت ہے, چغلی ہے, سارے معاملات ہیں اس کے اندر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, ارجع پڑھ ڈر جاؤ, چلے جاؤ, واپس جاؤ. اور لوگ خود آ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں, مجھے پاک کر دیجئے. پھر حد کی سزا میں قاضی کسی بھی وجہ سے سزا کو مؤخر بھی کر سکتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کسی اور طریقے سے حل ہو سکتا ہے تو وہ اس کو ڈیلے بھی کر سکتا ہے, اور اس پہ لازم ہے کہ وہ ہر طریقے سے تمام چیزوں کو چیک کرے کہ بھائی گناہ کرنے والا نشے میں تو نہیں تھا, مجنون تو نہیں تھا, کیا وجہ تھی, کیا تھا, کیا نہیں تھا. یہ قاضی کی ذمہ داری بھی ہے. اور توبہ کی سزا, حد کی سزا اور توبہ کے بعد اور حد کی سزا پانے کے بعد کسی بھی گنہگار مجرم کا جس نے گناہ کیا اس کو سزا مل گئی, اس نے توبہ کر لی, اب اس کی کوئی برائی نہیں کی جا سکتی اسلامی معاشرے کے اندر. اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا کیونکہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, اس نے سزا بھی اٹھا لی. تو دین اسلام کا قانون ایک ایسا قانون ہے کہ اگر وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کسی بھی جگہ نافذ ہو جائے تو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ہی تقویٰ, خود احتسابی, آخرت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف, یہ ساری اچھائیاں پیدا کر دیتے ہیں. اب ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کے اندر یہ قوانین تو اس وقت کم از کم ہمارے ملک کے اندر تو نافذ العمل نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کل ہمیں اللہ نہ کرے کوئی زنا کرنے والا ملا اور ہم اس کی گردن اڑا دیں یا اس کو ہم نہیں کر سکتے. یہ کام صرف اور صرف حکومت وقت یا شریعت کورٹ یا قاضی اتھارٹیز ہی کر سکتی ہیں. ہم میں سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی بھی گناہ کرتے دیکھیں, چوری کرتے دیکھیں, قتل کرتے دیکھیں, اللہ نہ کرے زنا کرتے دیکھیں اور ہم کہیں جی آؤ بھائی اس کی گردن ہم اڑاتے ہیں, اس کے ہاتھ ہم کاٹتے ہیں. نہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ ہم نہیں کر سکتے, کسی صورت بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر شریعت نافذ بھی ہو جائے تو بھی ہم نہیں کر سکتے, قاضی کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے ماحول کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے تو اپنی ذات اور اپنے گھر میں تو نافذ کر سکتے ہیں. اس میں تو اسلامی اصول, اسلام کے حرام و حلال, اسلام کے جائز ناجائز کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ, اگر ہم اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, کسی بھی قسم کا گناہ ہو جائے, تو فوراً اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں, اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں اس گناہ سے پاک کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.